اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ سورۃ الفاتحہ کی وزڈمز اور حکمت کے بارے میں الحمدللہ یہ تھرڈ سیشن ہے اور تیسرا موقع ہے۔ پہلے سیشن میں اس کا ایک اوور ویو پیش کیا گیا اور اس کے ٹاپکس کے بارے میں آپ کے سامنے بات رکھی گئی، اور اس میں تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات لائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے پریفیس آف دا قرآن بنایا ہے، اور ہمارے اور آپ کے لیے اس کے اندر کس طرح کی گائیڈنس چھپی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد نیمز آف سورۃ الفاتحہ کے بارے میں اسی سیشن کے اندر کافی باتیں بھی ہوئیں، اور اس کے کچھ ریفرنسز بھی آپ کے سامنے پیش کیے گئے اور اس کے کچھ وزڈمز بھی پیش کی گئی۔ پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ میں کتنے ٹاپکس آتے ہیں اس کا ایک اوور ویو آپ کے سامنے لایا گیا، اور اس اوور ویو کے اندر جو چیزیں لائی گئیں اس میں یہ بھی تھا کہ کانسیپٹ آف الہ کیا ہے، ربوبیت کا کانسیپٹ کیا ہے سورۃ الفاتحہ میں، عالمین کا وزڈم، پھر اسی طرح سے رحمان اور رحیم کے ایٹریبیوٹس، اور جو ججمنٹ اور ملکیت اور عدالت کا کانسیپٹ کیا ہے، سیکنگ ہیلپ استعانت کیا ہے، واٹ از ہدایہ، ہدایہ کیا ہے، اسٹریٹ پاتھ کس کو کہتے ہیں، دا ریوارڈڈ کون لوگ ہیں، اینگر ارنرز کون ہیں، اور گون اسٹرے جو بھٹکے ہوئے راہی ہیں وہ کون ہیں۔ پہلے سیشن میں اس پر بات کر کے دوسرے سیشن میں اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الفاتحہ کی وزڈم نماز سے ریلیٹڈ کیا ہے، ایک ٹاپک یوں بنایا گیا کہ سورۃ الفاتحہ از دا اسپرٹ آف صلاح، نماز کی روح ہے سورۃ الفاتحہ، اور میننگ کے اعتبار سے الصلاۃ کی میننگ، اور اسی طرح سے سورۃ الفاتحہ کو بھی جو الصلاۃ کہا گیا اس کے بارے میں آپ کے سامنے کافی باتیں آئیں۔ اور آج الحمدللہ آپ کے سامنے جناب یعقوب صاحب نے بھی اپنی اسٹڈی میں اس بات کو پیش کیا کہ اس کی وزڈمز اور اس کی حکمتیں کیا ہیں جو ہمیں اور آپ کو جاننی اور سمجھنی چاہیے، اور اس کی اسٹڈی جب تک ہم ڈائریکٹ نہیں کریں گے تب تک ہم کسی کی آف لائن لیکچر سن لیں یا آن لائن سن لیں، اس وقت تک ہمارے دماغ کی جو ونڈوز ہیں، دریچے ہیں، وہ نہیں کھلیں گے، کیونکہ قرآن کی جو خصوصیت ہے، جو کوالٹی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن ان کے لیے دروازے کھولتا ہے جو ڈائریکٹ اس کے اوپر غور کرتے ہیں۔ ڈائریکٹ غور کرنے کے واسطے ہیلپ کے لیے، گائیڈنس کے لیے لیکچرز ہیں، ریفرنسز ہیں، یہ سارے کے سارے یوز کرنے ضروری ہیں، خاص طور پر آتھینٹک ریفرنسز جو ہیں، لیکن جب تک ڈائریکٹ انسان کسی ورڈ کے اوپر غور نہیں کرتا اس وقت اس کے دماغ کے اندر تھنکنگز اور قابلیتیں نہیں پیدا ہوتی۔ اور اگر آپ نے سورۃ الفاتحہ کی وزڈم صلاۃ سے ریلیٹڈ کیا ہے اس کے بارے میں غور کیا ہوگا تو کافی چیزیں نماز پڑھتے وقت میں بھی آپ کو یاد آئی ہوں گی کہ ہم جھک کر کے جب سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہیں تو سورۃ الفاتحہ میں ابھی ہم نے الحمدللہ رب العالمین کہا تھا، اس سے اس کا کیا کنیکشن ہے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد آپ کہہ رہے ہیں، تو مالک یوم الدین کا کانسیپٹ آیا ہوگا کہ ایک امید ہوتی ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور جس کو ہم دل اور دماغ میں بسائے ہوئے رہتے ہیں، تو اس سے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ایک ہوپ ہوتی ہے، ایک امید ہوتی ہے کہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اس کی محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم اسی سے مانگیں گے، لیکن اس کی گریٹنس اور عظمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ خوف رہتا ہے کہ پتہ نہیں دے گا یا نہیں دے گا۔ تو پوری سورۃ الفاتحہ اور پوری نماز ایسی انٹر کنیکٹڈ ہے کہ ایوری پارٹ آف صلاح، نماز کے سلام پھیرنے تک میں بھی ہمیں اور آپ کو اس سے رہنمائی ملتی ہے، اور جب تک اس کو ہم ڈائریکٹ براہ راست ہم غور نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے سامنے اس کی وزڈمز نہیں کھلیں گی۔ تو آئیے ہم اور آپ براہ راست اس کو اپنی لائف کے میں زندگی میں لانے کے لیے اس کے میننگز کے اوپر غور کریں۔ اسی سلسلے میں آپ کے سامنے حدیث قدسی کو بھی پیش کیا گیا تھا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان میں ہاف اینڈ ہاف تقسیم کر دیا تھا، بندوں کی طرف سے مانگنا، رب کی طرف سے عطا کرنا، اور یہ عطا کرنا، یہ دینا اس گائیڈنس کے طور پر ہے کہ جب بندہ کہتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، اس سیدھے راستے پر چلائیے جس پر آپ کا انعام حاصل ہوا، آپ جس پر چل کے لوگوں نے انعام حاصل کیا،
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب اور ضالین سے بچائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے پورا قرآن مجید کھول کر کے رکھ دیتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہی کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدی للمتقین۔ تم نے ہدایت کی کوالٹی کو طلب کیا ہے، تو جو تلاش کرنے والا ہوگا، جو محبت کے تحت اس پر آنکھیں ڈالے گا، اس کو صراط مستقیم اسٹریٹ پاتھ ملے گا۔ جو ہوپ اور امید اور محبت کے ساتھ آگے چلے گا، اس کو سچا راستہ ملے گا، اور اسی کے اندر پتہ چلے گا کہ مغضوب کون ہو گئے، ضالین کون ہو گئے۔ خاص طور پر سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران پڑھیں تو جیسا کہ بہت سارے مفسرین نے مغضوب اور ضال کے ڈیفرنس لکھے ہیں، یعنی الگ الگ اس کی میننگس لکھی ہیں کہ اس کے درمیان میں فرق کیا ہے، تو مغضوب کی جو کوالٹی نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ بار 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 نافرمانی کرنے کے نتیجے میں اللہ کا غضب جس کے اوپر نازل ہوا، وہ قوم تھی جس قوم کو قوم بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور یہ قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ سورۃ البقرہ میں بہت ڈیٹیل مل جائے گا، تقریباً 100 آیتوں سے زیادہ آیتوں کے اندر اس کا تذکرہ ملے گا۔ اور ضالین کا تذکرہ کہاں ملے گا؟ وہ لوگ جنہوں نے بہت جلدی اپنا ٹریک چینج کر لیا اور بھٹک گئے، اور بھٹکا ہوا راہی واپس لایا جا سکتا ہے، تو اس کا تذکرہ نصارہ کے نام سے سورہ آل عمران میں ملے گا، کہ کیسے ایک میسنجر اور ایک نبی اور ایک پیغمبر کو انہوں نے سن آف گاڈ قرار کر کے اپنی راہ کو انہوں نے بھٹکا دیا، بھٹکے ہوئے ہیں، صحیح راہ پہ انہیں لایا جا سکتا ہے۔ اور اسی دونوں ورڈ کے شیڈ کے اندر، سائے کے اندر ہر شخص فٹ ہو سکتا ہے کہ وہ انعام حاصل کرنے والوں کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو قرآن میں ان کی کوالٹیز بیان کی گئی ہیں کہ ان کی متقی کون لوگ ہوتے ہیں، سچے کون لوگ ہوتے ہیں، اور انعام حاصل کرنے والے کون ہوتے ہیں۔ نبیوں کے واقعات بتائے گئے، اچھوں کے واقعات بتائے گئے، اور پھر بروں کے واقعات بھی بتائے گئے، فرعونوں کے واقعات بتائے گئے، تاکہ اپنی زندگی کو اسی شیڈ میں دیکھ کر کے جو لائٹ والا شیڈ ہے، جو روشنی کا سایہ ہے، اس روشنی کے سائے میں اپنے آپ کو لا لیں، ڈارک سائڈ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ سورۃ الفاتحہ کا جواب پورا کا پورا قرآن مجید ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ہر اس شخص کو عطا کیا ہے جو اللہ کے لیے مانگتا ہے، اور مانگتا اس سے ہے جس سے امید ہوتی ہے، اور جس سے امید ہوتی ہے اسی سے محبت ہوتی ہے، اور جس سے محبت ہوتی ہے اسی سے انسان مانگتا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو چیزیں آپ کے سامنے اور آنی ہیں، وہ وزڈم آف الحمد۔ اب یہاں پر جو ڈیٹیلز ہم نے شارٹ کر کے پیش کیا ہے تاکہ آپ کو تھوڑی سی اور رہنمائی مل جائے، وہ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی جو ریسرچ ہے سورۃ الفاتحہ کے اوپر، اسی سے چیپٹرز لے کر کے آپ کے سامنے چیزیں پیش کی گئی ہیں۔ وزڈم آف الحمد میں دیکھیں، سورہ الفاتحہ از نتھنگ مور دین the simple prayer of God intoxicated soul۔ جو روح خدا کی محبت کے اندر، خدا پرست انسان کے اندر ہوتی ہے، اس کے لیے ایک سادہ سمپل سی دعا ہے۔ It reveals some very important purpose from its every word and for its every way of expression, and how this word God profound meaning and important concepts، اور کس طرح سے خدا کے تصور کے بارے میں واضح کرتی ہے سورۃ الفاتحہ۔ اس کا سب سے پہلا ورڈ ہمیں سمجھ میں آتا ہے لفظ الحمد سے۔ الحمدللہ رب العالمین کے اندر یہ 3 ورڈز ایسے ہیں کہ ان کو جس طریقے سے اور جس میننگ اور جس مینر کے اندر غور کیا جائے گا، اس سے ہمیں اور آپ کو اس سے سبق ملے گا۔ لفظ الحمد، the serious mistake man committed about the concept of God is that he inserted fear and terror in the place of love۔ The very first word of this surah removed the misguidance۔ الحمد کہہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوف کو نکال دیا ہے کہ اللہ سے خوف اس طرح کا خوف کبھی نہیں ہو سکتا جیسے انسان اچانک نکلنے والے سانپ اور بچھوؤں سے ڈرتا ہے۔ سانپ اور بچھو اور اس طرح سے دہشت کا جو خوف ہوتا ہے وہ نقصان کا خوف ہوتا ہے، لیکن یہاں سورۃ الفاتحہ میں لفظ حمد کا ورڈ استعمال کر کے، لفظ حمد کا ورڈ استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فیئر کو، اس خوف کو نکال دیا اور محبت اور عظمت کو دل کے اندر ڈال دیا۔ اور اس کی ابتدا جو ہوتی ہے، اٹس بگننگ از وتھ کنفیشن آف حمد۔ لفظ الحمد سے جو ابتدا ہوتی ہے،
اور ہم جانتے ہیں ہا میم دال کی جو میننگ ہے وہ ہے انٹینسیو پریز، اپریسیشن آف دا کوالٹی دیٹ آر فائنسٹ اینڈ موسٹ بیوٹیفل. بہترین تعریف وہی ہوتی ہے جو کوالٹیز کو لے کر کے، اس کے ایٹریبیوٹس کو لے کر کے انٹینسیو طریقے کے اوپر، جس کو عربی میں کہتے ہیں ثناء الجمیل، بہترین تعریف مراد ہوتی ہے. اور یہی وہ شخص اس وقت کرتا ہے جب اس سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے انڈر میں ہوتا ہے، اور جسے ہندی میں ورڈ استعمال کیا جاتا ہے کہ اس کے پریم میں بھاؤ وبھور ہو جاتا ہے، اندر گھس جاتا ہے، تب جا کر کے کوئی اچھی تعریف ہوتی ہے. اسی کے لیے حمد کا ورڈ استعمال ہوتا ہے. Hence, حمد is not associated with the fear or terror. دہشت سے حمد کا مطلب نہیں ہے کہ کوئی چیز نقصان کرنے والی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے whatever is highly praiseworthy would not be fearful. اور یہاں پر جو طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کرایا ہے کہ جو ذات ایسی ہو کہ جو پوری انٹینسیو حمد کرا رہی ہو اور جو ہمارے لیے ہر چیز دے رہی ہو، تو وہ ذات خوفناک نہیں ہو سکتی. اسی طرح سے حمد کے بعد کا ورڈ دیکھیے، اگین آفٹر حمد اللہ کریٹیوٹی، مرسی اینڈ جسٹس، یعنی ربوبیت، رحمت، عدالت آر انڈیکیٹڈ. یہ تین ورڈز انڈیکیٹ کیے گئے، تین ورڈز یہاں پر بتا دیے گئے، اور جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جو شخص ہر چیز کو پالنے والا ہے. ربن کا ورڈ استعمال کیا گیا، جس کی تفسیر اگلے ہفتے انشاءاللہ آئے گی کہ ربوبیت کے اندر کیا کیا چیزیں آتی. ربوبیت کو سمجھنا ہے تو دنیا میں کوئی چیز نہیں سمجھا سکتی. اگر اس کی تھوڑی سی ایگزامپل مل سکتی ہے تو ایک ماں کی زندگی سے مل سکتی ہے، باقی اور کسی کی زندگی میں اس کی اتنی ایگزامپلس نہیں مل سکتی. یہ تینوں ورڈز کا استعمال کرنا، such a picture of Allah's attribute are sketched here that they present man with all that needs. کہ انسان جو ہے اپنی تمام ضرورتوں کو اس کے سامنے پورا کرتا ہے، کہ انسان سب کچھ اس کے سامنے پیش کرتا ہے. انسان کا کی گروتھ ہے، انسان کا ڈیولپمنٹ ہے، نشو و نما ہے، اور انسان کی حفاظت ہے، وہ پروٹیکشن ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ایسی شخصیت یعنی ایسی صفت سے جڑی ہوئی ہوتی ہے جس کے پاس جسٹس کرنے کی پوری ایبلٹی ہوتی ہے، مالک کل ہوتا ہے. جسٹس کے اندر اپنے اندر رحمت کو شامل کرتا ہے، مرسی کو شامل کرتا ہے، اور اس کو بھی شامل کرنے کے لیے وہ مالک کل ہوتا ہے. اور پھر انسان کی پیدائش سے پہلے، کلاٹ آف بلڈ سے پہلے سے لے کر کے گریو تک، کریڈل سے لے کر کے گریو تک، گریو کے بعد کی لائف تک بھی جب ربوبیت اس کے سامنے آتی ہے تو انسان سب کچھ اپنے سامنے اس کے سامنے نکال کر کے پیش کرتا ہے. اور یہ وزڈم کس سے سمجھ میں آتی ہے؟ ہمیں لفظ حمد سے سمجھ میں آتی ہے. تو ذرا سا تصور کیجئے کہ جب ہم ہاتھ اٹھا کر الحمدللہ رب العالمین کہیں تو ایک ہوپ ہونی چاہیے کہ اس نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا ہے، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ یہی اپنے سامنے مجھے کھڑا کر کے کامیاب کرے گا. یہی اللہ ہے کہ کسی بھی جگہ پر مجھے کھڑا کرے گا، وہاں اس سے امید ہے کہ وہ مجھے اس پروجیکٹ کے اندر، اس لائف کے اندر، اس زندگی کے اندر وہ مجھے کامیاب کرے گا، اس امید کے ساتھ. اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان کی جو ڈیفینیشن کی گئی ہے، ایمان کی جو ڈیفینیشن کی گئی ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک، وہ ہے کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان کا نام ہے. امید اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جب صفات اور یہ کوالٹیز اور ایٹریبیوٹس مجھے دی ہیں کہ میں اس کے ان پاک ناموں کو اپنی زبان سے ادا کروں دل کے اندر رہ کر کے، تو ہمیں اس بات کی امید ہے کہ وہ آگے بھی ہمیں کامیاب کرے گا. لیکن خوف اس بات کا کہ اگر ہم کہیں سے اب ڈیویٹ ہو گئے اور بھٹک گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مالک ہے وہ ہماری پکڑ بھی کر لے. تو خوف سے پہلے لو اینڈ افیکشن، ہوپ، اور پھر اپنے کام اور اپنی پریکٹیکل لائف جو ہے اس سے ڈر کہ کہیں ڈیویشن ہوا تو وہ پکڑ بھی کر سکتا ہے، اور پکڑ کرے گا تو سخت پکڑ کرے گا. یہی وجہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اسماء حسنی ہیں، جو بیوٹیفل نیمز ہیں، اس کے اندر رحمان ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے، غفور ہے، سب کچھ ہے. تو ساتھ ساتھ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے بتاتی ہیں، اور سورۃ الفاتحہ کے لفظ حمد سے اس کی وضاحت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد رب العالمین. Here is the confession of Allah's creativity, which is made for every individual, every group, every community, every country, and for every bit of existence.
ہر ایک کے لیے ہے، اور یہ یونیورسل کنفیشن ہے، یعنی عالمگیریت ایک کانسیپٹ ہے اور تصور ہے کہ ہر قوم، ہر ملک، ہر جماعت، ہر گوشہ، ہر وجود کے لیے اعتراف ہے۔ یہیں سے تنگ نظریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، یہیں سے جو قومیں اپنے اپنے پیدا کر لیتی ہیں کہ اس کا معبود، اس کا معبود الگ، اس کا معبود الگ، لیکن رب العالمین کہہ کر کے ہر ایک چیز کو نکال دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر غور کیا جائے گا تو آپ غور کریں تو ایٹم کے نیوکلیس کے اندر کے پاور سے لے کر کے ایک سیل کے ڈویژن پہ بھی غور کیا جائے تو رب وہاں نظر آ جائے گا، اور ہر ایک چیز ایک عالم نظر آ جائے گا۔ ایٹم کے اندر کی چیز دیکھا جائے تو ایک بڑا عالم وہ بھی ہے۔ ایک سیل پر کو غور کیا جائے اور اس کی کارکردگی کو دیکھا جائے، کس طرح سے سسٹمیٹک کام ہو رہا ہے۔ اپنی جگہ پر جو ہے کروماٹین مٹیریلز اپنے کام کر رہے ہیں، ڈی این اے، آر این اے، اسی طرح سے امینو ایسڈ، انزائمز، سب اپنے اپنے پرفیکشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور ہر جگہ ایک الگ الگ عالم موجود ہے۔ اس طرح سے دیکھا جائے، اس کو بھی اگر الگ الگ کیا جائے تو سیل ایک عالم، آرگنیلز ایک عالم، آرگنیزم ایک عالم، سوسائٹی ایک عالم، کانٹیننٹل ایک عالم، ایک پلانٹ ایک عالم، ایک سولار سسٹم ایک عالم، جو ملکی وے ایک عالم، گلیکسیز ایک عالم، نیبیولا ایک عالم، کلسٹر اور سپر کلسٹر اور کلیکشن آف آل تھنگس ایک عالم ہے، اور نہ جانے ایسے کتنے عالم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا رکھے ہیں، ہر جگہ کو پالنے والا، بنانے والا اور ساری چیزیں دینے والا۔ This confession would put in an end to all those narrow views that privilege among the different communities and race. Every community thought Allah's grace were meant exclusive for that particular community alone, to the exclusion of other communities. جیسے چھوٹے دائرے میں بند کیا تھا، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دائرے کو ہٹا کر کے سورۃ الفاتحہ کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو یہ میسج دیا ہے کہ رب العالمین، وہ جتنے بھی عالم تم کانسیپٹ کر لو، جتنے بھی عالم کو تم سوچ لو، سارے کے سارے عالموں کا وہ رب ہے۔ تو دیکھیے، حمد سے شروعات ہوتی ہے، رب تک بات پہنچتی ہے، اور رب تک بات پہنچنے کے بعد سے العالمین کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے الرحمن الرحیم، دیز آر دا بیوٹیفل ایٹریبیوٹس آف اللہ سبحانہ و تعالی، ٹو بیوٹیفل ایٹریبیوٹس آف اللہ سبحانہ و تعالی۔ دا میننگ آف رحمہ، رحمان کی میننگ اور رحیم کی میننگ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ رحمان میں آپ دیکھیے 5 ورڈز ہیں، رحیم کے اندر دیکھیے آپ 4 ورڈز ہیں، را، ہا، میم، اس کے اوپر کھڑا زبر اور نون، 5 ہیں، اور رحیم را، ہا، یا، میم 4 ہے۔ اس اعتبار سے رحمان کی میننگ کے اندر تھوڑا سا ایکسپینشن ہے اور تھوڑی سی وسعت ہے۔ اس کی میننگ ہے the meaning of Rahman is Amur Rahma, the common mercy for all, the whole universe and everything that he has been created so far, and everything that will happen will be included، اسی کے اندر آئے گا، ہر ایک چیز کے اوپر رحم کرنے والا۔ the meaning of Rahim is Tamur Rahma، یعنی the meaning of mercy and is complete living, non-living, believers, non-believers، ہر ایک کے لیے، چاہے وہ مانو یا نہ مانو، اللہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں اور اپنے عبادت کرنے والے سچوں کو بھی دیتا ہے، تو نافرمانوں کے اوپر بھی رزق کو کبھی تنگ نہیں کرتا۔ ایک اور میننگ یہ بتائی گئی ہے کہ رحمان کی جو عمومیت ہے، کامنسی ہے، وہ دنیا اور آخرت کے لیے بھی ہوگی، کہ یہاں پر بھی رحم کر رہا ہے اور آخرت میں بھی اہل ایمان کے اوپر اپنی خصوصی رحمت عنایت فرمائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ربوبیت، عالم، رحمہ، یہ ساری کی ساری چیزیں ملا کر کے جس محبت کو اللہ چاہتے ہیں ہمارے اندر، وہ محبت یوں ہونی چاہیے کہ اللہ سے، اس کی گریٹنس اور اس کی عظمت کی ہوپ اور امید کے ساتھ ہم اور آپ اس سے جڑے۔ پھر مالک یوم الدین کے اندر تیسری چیز کہ مالک یوم الدین، یہاں پر ورڈ جب الدین ہے، اسٹینڈ فار دا ڈے آف ججمنٹ۔ الدین کے کئی میننگ اور کئی مفہوم ہیں، جس کے اندر میننگ ہے جزا کا دن، یعنی رزلٹ ملنے کا دن بھی مراد ہے، جھکنا بھی یہاں پہ مراد ہے۔ تو کئی میننگ یہاں پر ہے۔ یہ بات بھی سامنے آ گئی اور یہ کلیئرلی آ گئی کہ اگر پوری اس یونیورس اور پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ صفت رحمت اور جمال کے ساتھ ہے تو قہر و جلال بھی رکھتا ہے، and it is used in the meaning of accountability to bring out the reality that would be responsible for these deeds
not that Allah wants punish people for the literal meaning of deen is deen. یہاں پر یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قہر و جلال کے ساتھ لوگوں کو سزا دینا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کے ساتھ لوگوں کو پلٹائے گا، اور اعمال کے ساتھ پلٹائے گا. اللہ تعالیٰ وہاں پر ججمنٹ عطا کریں گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، آج کرو کل پاؤ گے. یہ میننگ اور یہ مفہوم وہاں پر نکل کر کے آتا ہے. اور وہاں پر ایک لفظ ملکیت سے بھی یہ میننگ نکل کر کے آتی ہے کہ پھر وہاں پہ کچھ بھی تمہاری طاقت نہیں رہ جائے گی، تمہارا گروہ، تمہارا جتھا کچھ بھی نہیں رہ جائے گا. تو یہ چیزیں مالک یوم الدین سے نکل کے آتی ہیں. آفٹر ربوبیت اینڈ رحمہ، this attribute of lordship of the day of judgment, Malik Yawmiddin, reveals the reality that if majesty and terror too are there along with the mercy and beauty, it is not because of Allah's anger and revengefulness, but because of justice, His wisdom, and bestowed of everything some quality and efficiency. Justice is not opposed to mercy, but is the mercy in its entirely. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو لفظ استعمال کیا ہے، ایک کائنات میں صفات و جمال کے ساتھ قہر و جلال کا بھی کوالٹی اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی یہاں پر بیان کی ہے، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے نہیں کہ انسان کو وہاں جا کر کے سزا دے، بلکہ انسان اپنے اعمال کے ساتھ جب پہنچے گا تو اپنے اعمال کے اعتبار سے برابر کی جزا اور بدلہ وہ پائے گا. یہاں پہ بدلے کے معنی میں استعمال ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین پر عبادہ یعنی بندگی کے لیے. it was not said we worship you, but it was said we worship you alone. اب ظاہر سی بات ہے جو کوالٹیز اوپر سے آ رہی ہیں ان کوالٹیز کا تقاضا یہی ہے کہ پوری کہہ سکتے ہیں لمیٹیشن کے ساتھ پوری حصر اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بات کہی جائے ایاک تیری ہی، you only we worship. Again by adding we seek your own support. The point of support was also stressed, Iyyaka nasta'in. This way of expression fulfilled all objectives of the unity of God, yani Allah subhanahu wa ta'ala, and closed all kinds of heresy. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جتنی بھی توحید کے معاملے ہیں لفظ کاف سے کلیئر ہو کر کے آ جاتے ہیں کہ تیرے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، نہ پتھر ہے، نہ قبر ہے، نہ انسان ہے، نہ حیوان ہے، کوئی بھی نہیں ہے، تو جس سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں اور اس سے تمام مقصد یہ پورا ہوتا ہے. اسی طرح سے ہم دیکھیں اہدنا الصراط المستقیم، the path of success and submission was shown as صراط مستقیم. Succession and submission. There could have been a better or neutral way to bring out those concepts, because there is no one who would not distinguish the straight way from the crooked way, and would not be desirous of talking of straight way. سعادت، بھلائی، سبمیشن، کامیابی، یہ سیدھی راہ اس کو کہا گیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ صراط مستقیم سے مراد اللہ کی پسند والی زندگی، صراط مستقیم سے مراد قرآن مجید، صراط مستقیم سے مراد اسلام والی زندگی، صراط مستقیم سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سسٹم ہمیں دے کے گئے ہیں وہی مراد ہے، اور اسی سسٹم پر چلتے ہوئے کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. اور اسی کے واسطے کہا گیا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. سمپل وے میں ویل نون طریقے پر آئیڈینٹی دے دی گئی ہے. آئیڈینٹی واز انکلوڈیڈ ہوز پرسپشن ایگزسٹ. کس کے راستے پر ہمیں چلنا ہے، کس کے راستے پر ہمیں آگے لے کر کے جانا ہے. انسان کے اندر جو کوالٹیز ہیں، انسان کو جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں، کس انداز سے دینا ہے. کامیاب کی زندگی کیا ہے، ناکاموں کی زندگی کیا ہے. جیسا کہ شروع میں آپ کو بتایا گیا کہ قرآن نے اس کا پورا جواب دیا، ہدی للمتقین. آپ دیکھیے شروع کے اندر 5 آیتیں متقیوں کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب سے لے کر کے اولئک هم المفلحون تک، 2 آیتیں گمراہوں کے لیے، اور بعد کی 8-12 آیتیں پھر سے جو ہیں 8 یا 12 آیتیں جو ہیں ان لوگوں کے لیے جو بھٹکے ہوئے ہیں. پھر آگے چل کر کے یہود کے بارے میں، پھر نصارہ کے بارے میں، پھر ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اللہ کی سچی راہ اختیار کی، صدیقین، شہداء، صالحین، نبیوں کے بارے میں.
یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اے نبی آپ ہی صراط مستقیم ہیں، آپ ہی صراط مستقیم پر ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی محبت اور افیکشن کو پانا ہے، ڈے آف ججمنٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ججمنٹ کے اندر لو اور افیکشن والے لائن کے اندر جانا ہے، تو ہمیں منعمین کو، انعام حاصل کرنے والوں کو فالو کرنا ہے اور ان کی زندگیوں سے بچانا ہے، اور نہ بچایا گیا تو مغضوب اور ضال کے کہیں نہ کہیں راستے پر بات آ جاتی ہے۔ اور یہ ریزن جو پریئر جو ڈیزائن کی گئی ہے وہ اس سورہ کے اندر جو بیوٹی ہے اور خوبصورت ہے کہ اگر اس کے اندر ایجوکیشن کا سسٹم اختیار کیا جاتا یا انسٹرکشن کا سسٹم اختیار کیا جاتا تو آل ایفیکٹس جو ہے وہ لاسٹ ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پر اس طرح سے اختیار کیا گیا ہے کہ جو بھی خدا پرستی کی راہ میں قدم اٹھانے والا ہے، پارٹ آف انٹینس ڈیویژن آف گاڈ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں جو سچائی کے ساتھ راستہ اٹھانے والا ہے، اس کے لیے سورۃ الفاتحہ سے بڑھ کر کے کوئی اور گائیڈنس نہیں ہو سکتا تھا، کوئی اور دعا نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ بیوٹی بھی دیکھیے، وزڈم بھی دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح، دس از دا instinctive bubbling love of Allah subhanahu wa ta'ala, intoxicated soul with come up impulsive on the lips of the sincere seeker of truth۔ یعنی سچائی کے ساتھ جو قدم اٹھانے والا ہے، اس سے بڑھ کر کے اور کون راستہ ہو سکتا تھا؟ گویا خدا پرستی کے فکر کے وجدان کا یہ جوش ہے کہ جو سچے طلب کرنے والے کے راستے کے اندر یہ گائیڈ لائن ہمیں سورہ فاتحہ عطا کرتی ہے۔ پھر لاسٹ میں آمین کا ورڈ آتا ہے کہ اللہ جو میں نے مانگا ہے اسے قبول فرما، اور آمین کے بارے میں پچھلی مرتبہ بھی بات آئی کہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اسی لیے سورۃ الفاتحہ کے ختم ہونے پر آمین پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کا کہ وزڈم کا ایک مفہوم تھا، اور اسی کے اوپر یہ آج کا سیشن اسی پر مکمل کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سورۃ الفاتحہ کی میننگ اور مفہوم وزڈم کو سمجھ کر کے اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا